نصیب امت ہے، پوری امت۔ پتہ ہے کیوں؟ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے نہیں، حسن اخلاق کی وجہ سے نہیں، اور اپنی پارسائی کی وجہ سے نہیں۔ ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟ بندے ہم بھی رب کے ہیں، بندے باقی نبیوں کے امتی بھی رب کے بندے ہیں، لیکن جو پروٹوکول، جو عزت، جو شان، جو مرتبہ، جو شوکت، جو کمال اللہ نے مجھے اور آپ کو یعنی امت محمدیہ کو عطا فرمایا، وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہم یہاں بھی سب سے الگ ہیں، ہم قبر میں بھی سب سے الگ ہیں، ہم حشر میں بھی سب سے الگ ہوں گے، ہم ہر مقام پہ سب سے الگ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ ہم سب سے الگ کیوں؟ ہم سب سے وی آئی پی کیوں؟ یہ دیکھیں نا، علماء کو، معززین کو آپ نے یہاں بٹھایا، ادھر بٹھایا، ان کے لیے حسین انتظام کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم یہاں اور وہ وہاں کیوں؟ تو یہ کہا جائے گا کہ ان میں سے کوئی سادات میں سے ہے، کوئی اپنے سر پہ علم کی دستار فضیلت رکھتا ہے تو انہیں ممتاز کر دیا گیا نا، تو یہ اپنے ذاتی وصف کی وجہ سے ممتاز ہوئے سادات کو چھوڑ کر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطائی منصب عطا فرمایا ہے نا۔ تو ہمیں جو بلند رکھا گیا وہ کیوں؟ کہا یہ تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، تمہاری نیک نامی کی وجہ سے نہیں، تمہارے کردار کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے اپنے محبوب مختار کی وجہ سے تمہیں شان والا بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا تعلق میرے محبوب سے ہے۔ سبحان اللہ کہیے، تمہارا تعلق کس سے؟ میرے محبوب سے۔ کیوں؟ کہا کتابیں ساری میری، اور قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے، امت ہے ساری نبیوں کی اور سارے میرے بندے، اور امت محمدیہ ساری امتوں کی سردار۔ اسی طرح شہر سارے کمال والے، لیکن شہر مدینہ سب کا سردار۔ جو چیز حضور سے متعلق ہو گئی، ولی سارے شان والے، پر امت محمدیہ کے ولی سب کے سردار۔ اور یہاں کے سادات کا مجمع ہے، میں ان کا ذوق لینے کے لیے اگلی بات کر دوں۔ امت محمدیہ کے سارے ولی شان والے، جو فرمائیں گے آپ ذرا، امت محمدیہ کے سارے ولی شان والے، لیکن ان میں بھی جو سید ہوتے ہیں۔ اور یہاں شادی شرح آپ کی کوئی روحانی فیضان ہے یا کیا ہے؟ مجھے یہاں ضمن یہ بات میرے ذہن میں ابتدا میں ہی آ گئی ہے، حالانکہ یہ اینڈ میں کرنے والی ہے، لیکن یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ سارے سادات بھی شان والے، لیکن ان میں حسنی سادات کی اپنی شان ہے، ایرانی سادات۔ پھر آگے بڑھتے جائیے، اب آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو ہمارے تمام صوفیاء طریقت میں بھی لکھا ہے، غوثیت کبریٰ کے مرتبے پہ حضرت امام حسن کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے۔ نہیں، جو میری بات سے ہے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک غوثیت کبریٰ کے مرتبے پہ فائز ہوئے، اس کے بعد پھر حضرت سیدنا امام مہدی، وہ مطلب کہ ولایت کا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے۔ سب ولیوں کا جو شاہ ہوتا ہے زمانے میں، سب کا بادشاہ، جس سے ولایت کا فیض آگے پھیلتا ہے، وہ ہمیشہ حسنی سید ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ مولا کائنات کے دو بیٹے ہیں نا، ایک امام حسین ایک امام حسن، تو حسن بڑے ہیں نا، حسن بڑے ہیں نا، تو پھر آپ کا اور سیدی اعلیٰ لکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہہ دوں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں
امام حسن کو اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد کو سب سے فوق کیوں رکھا گیا؟ سب پر بلند کیوں رکھا گیا؟ ادھر مزہ آنے والا آپ کو، سب سے بلند کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے کہ سادات سارے شان والے ہیں، لیکن جتنی بڑی قربانی امام حسن نے پیش کی ہے، نہیں میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے سبحان اللہ، آپ نے اس طرح کہا نہیں ہے تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے یہاں رکے آنا چاہیے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں چونکہ امام حسن نے قربانی بہت بڑی دی ہے، پتہ ہے کیا قربانی دی ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود امام حسن نے اپنے سر سے تاج بادشاہت اتار کر کے حضرت معاویہ کو دیا، ادھر تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ حسن تو نے دنیاوی بادشاہت معاویہ کو دے دی ہے، اتنا بڑا تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب اس کا صلہ یہ ہوگا قیامت تک روحانی فیض تیری اولاد کے پاس رہے گا۔ اب معلوم یہ ہوا جس کا تعلق حضور سے جتنا کلوز اس کی شان اتنی زیادہ شان والی۔ اب آئیے ہماری شان کیوں بڑی ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے، اور اس بات پر شاید اس علاقے میں ماحول ہوا ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے جس علاقے میں آنکھ کھولی ہے کیونکہ وہ بھی ایک پہاڑی بیلٹ ہے، تو وہاں صبح نا مساجد سے یہ آوازیں دل نواز آیا کرتی تھی، بزرگ اٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے کیا تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ شکر خدا محمدی ہم تو بنایا امتی کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد بولو صلی علی نبینا صلی علی، سب کی آواز آ جائے صلی علی صلی علی۔ اب آئیے ذرا توجہ، میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، رب نے مومنوں پر اس وقت احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ رب نے رسول کن میں بھیجا؟ بولو مومنوں میں، کن میں؟ بولو کن میں بھیجا؟ ایسے نہیں نا، اونچی بولو، کس کن میں بھیجا؟ مومنوں میں۔ میرا نبی آیا کن میں؟ حضرت آمنہ کے گھر، جناب عبداللہ کے گھر، جناب عبد المطلب کے گھر، تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، رب نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول بھیجا۔ معلوم ہوا جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ اور میرے نبی کے خاندان کے ایمان میں شک کرنے والوں ہوش کے ناخن لو، رب کہتا ہے ہم نے اپنا محبوب مومنوں میں بھیجا ہے، جاؤ جاؤ۔ آگے آئیے، ہم نے احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولا شان والا رسول بھیجا، من انفسہم جو انہی میں سے، توجہ ہے جو انہی میں سے۔ یہاں پر صوفیاء نے کیا خوب نقطہ لکھا، رب تعالیٰ پہلے تو کہتا ہے کہ ہم نے شانوں والا رسول بھیجا، یہ جو تنوین ہے نا رسولن پر، یہ تنوین شان ہے، ہم نے شانوں والا رسول بھیجا۔ معن کہا من انفسہم، یہ انہی میں سے۔ نہیں محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔
یہ انہی میں سے مانا کیا فرمایا یہ رسول ہے بڑی شانوں والا ہے بڑی شانوں والا ہے کتنی شانوں والا اشارہ کرے چاند توڑ کے رکھ دیتا ہے پھر مڑ کے جوڑ کے رکھ دیتا ہے یہ ہاتھ اٹھائے دعا کرے ڈوبا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے اور یہ جب رب سے ملاقات کے لیے جائے ساری حدیں نیچے رہ جاتی ہیں یہ کعبہ قوسین کے مرتبے میں فائد ہو جاتا ہے اور رب نے اسے شان اتنی دی ہے توجہ شان اتنی دی ہے جو اس کو دیکھتا ہے جو اس کے حسن کو دیکھتا ہے اب میرا توجہ کیجیے سونے اتنے میرے آقا کہ کل کائنات میں میرے نبی جیسا حسین رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے توجہ ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں غور سے سننا ذرا کل کائنات میں رب نے اس جیسا بنایا ہی نہیں رب نے رسولن کہہ کے ساتھ من انفسہم کیوں فرمایا فرمایا اس لیے کہ عیسیٰ نے 7 مردے زندہ کیے عیسیٰ نے 7 مردے زندہ کیے لوگوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا عیسیٰ نے پرندے بنا کے اڑائے لوگوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا عیسیٰ نے کچھ غیر کی خبریں بتائیں کہ جو تم کھا کے آتے ہو گھروں میں رکھ کے آتے ہو وہ بتا دیتا ہوں لوگوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ادھر اسی طرح اور یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں اب یہ جو رب کا حبیب ہے مردوں کو تو زندہ کرے گا ہی کرے گا یہ درختوں سے بھی کلام کرے گا جس کو ذوق مل رہا ہے وہ سبحان اللہ کہے گا یہ درختوں سے بھی کلام کرے گا یہ پتھروں سے بھی کلام کرے گا پتھروں سے جس میں کوئی جان کی توقع ہی نہیں یہ ان سے بھی کلام کرے گا بلکہ یہ ایسا کلام کرے گا پتھروں سے کہ اگر ابو جہل اپنی مٹھی میں پتھر رہ کے آئے نا اور چھپا کے لائے اور پوچھے گر رسولی چیز در دستم نہاں اور کہے اگر تو اللہ کا رسول ہے تو بتا کر میں نے اپنے ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے تو یہ پھر اسے کہے گا کہ ہاں تو مجھ سے پوچھتا ہے لیکن سن میں تو تجھے بتا رہا ہوں نا تو نے 6 پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں کنکریاں اٹھائی ہوئی ہیں حضور نے پھر ان پہ نگاہ فرمائی وہ پتھر بول کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایسے کلام کرے گا اور مردے زندہ کرنے کی باری آئی مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھائے گا اور اگر غیب کی خبروں کی باری آئی تو یہ ما کانا و ما یکون کی خبریں دینے والا ہوگا یہاں رکیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا میں بالکل اختصار تھا مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے نا انگلیاں قطعنا ایدیہم اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے پتہ نہیں چلا تھا اس نے یوسفی میں گم ہو کر کے جب ہوش آیا انہوں نے کہا اتنا سونا انسان تو نہیں ہو سکتا سمجھو ہے اتنا حسین انسان تو نہیں ہو سکتا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم وہ یہ بشر نہیں ہو سکتا یہ تو نورانی فرشتہ ہے یہاں سے ایک بات ضرور سمجھ آئی ہے کہ جب اس بڑھ جائے اس کامل ہو جائے تو پھر انسان بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ایسا سونا صرف انسان نہیں ہو سکتا یہ نوری ہو سکتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا تھا اب رب تعالیٰ نے رسولن کہہ کے شان والا کہہ کے ساتھ فرمایا من انفسہم یہ انہی میں سے مطلب کیا ہے فرمایا میرے نبی کی شانیں دیکھ کر کے مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے پتھروں سے کلام کرتا دیکھ کر کے درختوں سے کلام کرتا دیکھ کر کے انگلیوں سے پانی جاری کرتا دیکھ کر کے اس کی شانیں دیکھ کر کے کہیں تم اسے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دینا اس کی بشریت کا انکار نہ کر دینا ہے یہ شان والا ہے یہ کمال والا ہے لیکن ہے نبی ہے بشر ہے اس لیے اسے کہہ
ہم جیسا نہیں ہے، ہم میں سے ہے یعنی انسان